حضور اب کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو شروع کریں ہم لوگ. جی الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعلماء ملته وشهداء محبته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. خرد کو مائلے پرواز کر رہا ہوں میں، جنون عشق کو ہم راز کر رہا ہوں میں. الہی میری عقیدت کیا برو رکھنا، تیرے ہی نام سے آغاز کر رہا ہوں میں. کہ آتا ہے جب بھی لفظ محمد زبان پر. اب یہاں بولنا ہوگا سبحان اللہ بولیے. تو رحمت برسنے لگتی ہے سب کے مکان پر، اور یہ سوچ کر بنا حسن خان مصطفیٰ، اس کا اثر پڑے گا میرے خاندان پر. ماشاءاللہ لگ بھگ 11:15 ہو ہی چکا ہے، اس سے زیادہ ہونے لگا ہے. اور الحمدللہ یہ محفل ہے چونکہ کوئی بڑا جلسہ نہیں ہے کہ رات بھر آپ کو جگایا جائے. آپ اپنی مرضی سے جگ رہے ہیں، وہ بھی مصطفیٰ کے پیار میں، کسی کی اور محبت میں نہیں. حضور کی محفل ہے، حضور کا ذکر ہو رہا ہے، غلام ہمارے حضور کے آئے ہیں، اس لیے وقت کٹ رہا ہے. بڑے خوش نصیب ہیں آپ حضرات کہ جنہوں نے نعت نبی سنا اور پیسے لٹائے. جان لیجئے نعت نبی پر جو خرچ کیا جاتا ہے اس کا حساب آپ کو دینا نہیں پڑے گا. آپ اپنی اولاد پہ خرچ کرتے ہیں، اس پیسے کا حساب اللہ کی بارگاہ میں دینا ہے. آپ گھر میں نمک لائے، تیل لائے، جو بھی ساگ سبزی لائے، اس کا حساب رب کی بارگاہ میں دینا ہے، کہاں سے کمایا تھا. لیکن جو نعت نبی پر پیسہ لٹایا جاتا ہے اس پیسے کا حساب نہیں لیا جاتا، ڈائریکٹ بدلہ دیا جاتا ہے. اور یہ عمل کسی اور کا نہیں ہے. نعت نبی سن کر مچلنا، جھومنا اور پیسے دینا یہ میرے حضور کی سنت ہے. اور نعت نبی پڑھنا یہ نبی کے غلاموں کی سنت ہے. بڑا اچھا لگ رہا تھا، بڑا اچھا مزاج بھی آپ اپنا پیش کر رہے تھے. تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ حضور کی غلامی کی فہرست میں ہم بھی 2 شعر پڑھ کے نام درج کرا لیں. ارشاد. کیا
چونکہ ہمارے سامنے صوفی نیٹ ورک اس پروگرام کو نشر کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا روز بروز ترقی عطا فرمائے. ہمارے تمام تر علماء ذوی احترام کی جلوہ گری ہے. میں پڑھتا ہوں نعت کا مطلب سماعت کر لیں. اور چونکہ میں زمزم صاحب کی طرح ٹال تو نہیں سکتا, ان کی طرح پڑھ بھی نہیں سکتا. ہاں یہ اور بات ہے کہ زمزم صاحب میری طرح پڑھ بھی نہیں سکتے. ہاں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں میری طرح پڑھ ہی نہیں سکتے. میری طرح کیوں پڑھیں گے, وہ اپنی طرح پڑھیں گے نا بھائی. اپنی طرح پڑھیں گے, ہم اپنی طرح پڑھیں گے. پڑھتا ہو سماعت کر لیجیے. کہ جاگی اٹھی ہے, جاگی اٹھی ہے سب کی قسمت, جاگی اٹھی ہے, جاگی اٹھی ہے سب کی قسمت. خلد کا نقشہ دیکھ لیا کہ جاگی اٹھی ہے, جاگی اٹھی ہے میری قسمت. خلد کا نقشہ دیکھ لیا کہ جاگی اٹھی ہے میری قسمت. خلد کا نقشہ دیکھ لیا اور ہند میں بیٹھے بیٹھے ہم نے شہر مدینہ دیکھ لیا. کہ ہند میں بیٹھے بیٹھے ہم نے شہر مدینہ دیکھ لیا. اور ایک بڑا شعر آ رہا ہے, اس کو آپ اگر غور سے سن لیں گے انشاءاللہ ایمان میں تازگی آ جائے گی. میں پڑھتا ہوں سماعت کر لیں. کہ عرش معلا دیکھنا چاہا ماں کا طلبہ دیکھ لیا. عرش معلا دیکھنا چاہا ماں کا چہرہ دیکھ لیا. عرش معلا, عرش معلا دیکھنا چاہا ماں کا چہرہ دیکھ لیا. کہ عرش معلا دیکھنا چاہا ماں کا چہرہ دیکھ لیا. اور جنت جب بھی, جنت جب بھی دیکھنی چاہے ماں کا طلبہ دیکھ لیا. جنت جب بھی دیکھنی چاہے ماں کا طلبہ دیکھ لیا. کہ عرش معلا, توجہ ذرا بولے سبحان اللہ. کیا بات سامنے ہم پڑھ رہے اچھا نہیں لگ رہا ہے؟ نہیں ہاں ماشاءاللہ الحمدللہ. موبائل بند کرو, ادھر دیکھو. ہاں ذرا محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ. کہ عرش معلا دیکھنا چاہا ماں کا چہرہ دیکھ لیا. اور جنتی جب بھی, جنت جب بھی دیکھنی چاہے ماں کا طلبہ دیکھ لیا. جنت جب بھی دیکھنی چاہے ماں کا طلبہ دیکھ لیا. جھوم کر درود پاک پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا سفینا مولانا محمد الماجود والکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم,
یہ محفل شادی خانہ آبادی کے ضمن میں سجائی گئی. دعا ہے رب کی بارگاہ میں مولا تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. اور کل جو پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سنت پاک کی ادائیگی ہونے کو ہے، یعنی نکاح کا عمل میں آنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کار خیر کو منزل مقصود تک پہنچائے. کوئی رکاوٹ، کوئی بلا، کوئی مصیبت، کہیں سے کوئی پریشانی آنے والی ہو، مولا ان تمام بلاؤں پریشانیوں کو دور فرمائے. محفل میرے حضور کی ہے، یعنی پوسٹر بھی لگا ہے جلسہ عید میلاد النبی. چاہے وہ موقع شادی خانہ آبادی کا ہو، چاہے وہ غم کا ہو یا خوشی کا ہو یا ولادت کا ہو، ہم ہر موقع سے اہل سنت والجماعت کے لوگ حضور کا ذکر کر کے اپنے دل کو پہلے قرار دیا کرتے ہیں. محفل کرنا گویا حضور کو اپنے گھر پہ آنے کی دعوت دینا ہے. ہم سنیوں کا عقیدہ ہے نا کہ جہاں حضور کی بزم محبت سجتی ہے، میرے پیغمبر خود بھی وہاں جلوہ گر ہوتے ہیں. تو آپ تصورات کی دنیا میں جائیں اور یہ تصور میں رکھیں کہ میرے پیغمبر جلوہ گر ہیں. اور جب شہنشاہ عرب و عجم یہاں تشریف فرما ہے تو ہمیں ادب کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت ہے، محبت کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت ہے. آج ہم اپنے گھروں میں شادیاں کرتے ہیں، ہر موقع سے محفلیں کرتے ہیں، لیکن بڑی عجیب و غریب سی بات رہ گئی ہے آج بھی ہمارے مسلمانوں میں کہ ہر موقع پر عید میلاد النبی کے بعد گانے کا پروگرام ہو بھی رکھا ہے، خاص کر کے شادیوں کی محفلوں میں. اور لا حول ولا قوت استغفر اللہ، ایسے ایسے گانے بجتے ہیں کہ اگر بہو بیٹی سامنے ہو تو شرما کے ایک مٹھی کا آدمی بن جائے. زبانیں بھی عجیب عجیب سی استعمال کی جاتی ہیں. رات بھر ہم اور آپ جگے رہیں، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا رہے، اور ایک گانا اگر آپ کے اسٹیج سے بج گیا، اگر جہاں محفل ہو رہی یہاں پہ اگر ایک گانا بج گیا تو یہ ساری رات کی نیکیاں آپ کی برباد ہو جائیں. ایسی ایسی زبانوں میں گانے چلتے ہیں ہمارے بہار کے اندر. صرف اپنے گاؤں کی بات نہیں کر رہا میں پورے بہار کی بات کر رہا ہوں. ایسے ایسے زبانوں میں گانے بجتے ہیں، استغفر اللہ. آج مسلمان میوزک پہ ناچنا شروع کر دیا، اسی لیے آج دنیا نے تمہیں نچانا شروع کر دیا ہے. سبحان اللہ. پتا ہے آپ کو میوزک پہ کس کے کمر ہلتے ہیں؟ آج میں تقریر نہیں کر رہا ہوں. میوزک پہ کس کے کمر ہلتے ہیں؟ چھکوں کے، ہجڑوں کے. وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جو میوزک پہ اس کا کمر لچکے. وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے جو گانے پر ناچ کرے. ارے مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو نعت نبی سن کر مچلتا ہے. مسلمان تو وہ ہوتا ہے جب مصطفیٰ مدینے والے کا ذکر سنتا ہے تو مچل جاتا ہے. مسلمان تو وہ ہوتا ہے کہ جب حضور کے کسی عاشق کا ذکر ہوتا ہے، جیسے کہ جناب سرکاہی والے پیر کا جب ذکر آتا ہے تو مچل جاتا ہے. مسلمان وہ ہو ہی نہیں سکتا ہے جو گانے پر جس کے کمر لچکے، فلمی دھن پر جس کے کمر لچکے. کمر لچکانے والا میوزک کے دھن پر کوئی اور نہیں چھکا ہوا کرتا ہے. اب تمہیں فیصلہ کرنا ہے. اللہ نے تمہیں اچھا خاصا مرد بنایا ہے تو پھر مرد کی طرح رہو، چھکوں کی طرح ناچنے کی ضرورت نہیں. کہو گے کل کو کہ پتہ نہیں کون مولانا آ کر کے سب کو الٹا پلٹا بول رہے ہیں. ہم آپ کو الٹا پلٹا نہیں بول رہے، آپ کے کام کو الٹا بول رہے ہیں. اور کہتے ہیں کہ لشکر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا. جو سچ بات آپ کو سنا کر کے جائے، اگر یہی بات آپ کے امام صاحب سنائیں گے تو جانتے ہیں آپ کیا کیجئے گا ان کے ساتھ؟ ان کی تنخواہ بند کیجئے گا، روٹی بوٹی سب بند کر دیجئے گا. ہم تو تھوڑی آپ تنخواہ دیتے ہیں جو ہم آپ سے ڈر کے بات کریں. ہم تو رات دن شریعت کا حکم سناتے رہتے ہیں.
ارے آؤ میرے حضور کے غلاموں، ذرا اپنے مدینے والے آقا کی بارگاہ میں آؤ۔ جب میرے پیغمبر نے اپنی شہزادی کا نکاح وہاں پڑھوایا تو مسجد نبوی میں بارات آ رہے ہیں، اور وہ باراتی میں کوئی نچنیا کوئی گویا نہیں تھا، بلکہ سارے حضور کے عاشق لبوں پہ مصطفیٰ کے نام کے نغمے تھے، زبانوں پہ قرآن کی آیت پڑھی جا رہی تھی۔ باراتی مسجد نبوی میں تشریف لائے، ادھر حضور نے نکاح پڑھایا، اور پھر مسجد نبوی میں کھجور تحفے کی شکل میں دیا گیا، اور یہاں کوئی کھانا پینا بھی نہیں تھا۔ جانتے ہیں میرے آقا چاہتے تو سب سے بڑے رئیس کے گھر میں اپنی بیٹی کا نکاح پڑھاتے، ہے کہ نہیں ہے؟ سب سے رئیس مکے کے جو سب سے مدینے کے جو سب سے رئیس تھے اس کے گھر شادی کرتے آپ۔ میرے حضور چاہتے تو اپنی بیٹی کا نکاح سب سے مالدار کے گھر میں کرتے نہ کرتے، لیکن مدینے میں جو سب سے زیادہ غریب تھے اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کروایا۔ کیوں؟ اس میں راز کیا ہے؟ سنیے، میرے پیغمبر کو معلوم تھا کہ میری امت میں بہت سارے ایسے بھی غریب ہوں گے جو اپنی بیٹیوں کے لیے پریشان ہوا کریں گے۔ ایک ایسا بھی زمانہ آئے گا، ایک ایسا بھی دور آئے گا۔ ہلو، ایک ایسا بھی دور آئے گا، ایک ایسی بھی گھڑی آئے گی میری امت پر جو بڑی پرخطر وقت ہوگا، بڑا امتحان کا لمحہ ہوگا، جو میری غریب امت اپنی بیٹیوں کی شادی کے لیے فکر مند ہوں گے تو وہ تو سوچیں گے کہ میرے نبی نے سب سے امیر گھر کے گھر اپنی بیٹی کا نکاح فرمایا تھا، آخر میرے پاس بھی پیسے ہوتے تو حضور کی سنت پہ عمل کر لیتا، لیکن میرے پیغمبر نے سب سے غریب آدمی کے گھر اپنی بیٹی کا نکاح کا پیغام بھیجا۔ گویا میرے نبی یہ سبق امت کو دے رہے ہیں، اور میرے غریب امتیاں اگر تمہارے پاس روپیے پیسے نہ ہو تو تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو بھی کسی غریب کے گھر پورے یقین کے ساتھ نکاح کر دینا، اس نظریے کے ساتھ کہ میرے نبی نے بھی اپنی بیٹی کا نکاح کسی غریب سے ہی فرمایا تھا۔ اللہ نے چاہا تو تیرے اس غریب گھر کہ یہاں جا تم نے اپنی بیٹی کو دیا، اللہ تیری بیٹی کے قدموں میں وہ برکت رکھ دی، انشاءاللہ خوشحال ہو جائیں گے۔ لیکن نیت اچھی ہونی چاہیے، نظریہ اچھا ہونا چاہیے۔ لا حول ولا قوت۔ آج مسلمان ہے اور مسلمان کہتے ہوئے شرم ہونی چاہیے اس بات پر کہ جب لڑکا دیکھنے جائیں گے نا، لڑکا والے جب آئیں گے لڑکی والے کے یہاں تو وہ کچھ بولیں گے نہیں، کہیں گے کہ ماں کچھ نہیں ہے، فلاں گاؤں سے آیا تھا تو 2 لاکھ روپیہ دے رہا تھا، ایک موٹر سائیکل مانگا گیا تو نہیں دیا تو رشتہ نہیں ہوا۔ 2 لاکھ دے رہا تھا اور ایک موٹر سائیکل کی فرمائش ہوئی تو نہیں دیا گیا تو وہ رشتہ نہیں ہوا۔ اب آپ سوچ لیجیے کیا کرنا ہے۔ بھینس کا بازار لگا کے رکھا ہے، بیل کا بازار لگا رکھا ہے، لگتا ہے کہ اس کے باپ دادا نے کما کر رکھا ہوا تھا اور آ کر وہ فرمائش کر رہا ہے۔ جان لو آج رمضان شریف کے مہینے میں ہم مدرسے والے مولانا، آج جب میں نکلتا ہوں رمضان شریف میں مدرسوں کے چندہ کے لیے تو معلوم ہے جواب کیا ملتا ہے ہم لوگوں کو، مولانا صاحب آج ہمارے گاؤں میں عید کے بعد شادی ہے، غریب بچی ہے، سارے گاؤں کے لوگ وہی زکوٰۃ کی رقم جمع کر رہے ہیں، وہی زکوٰۃ کی رقم کو جمع کیا جا رہا ہے۔ آج ہر گاؤں میں یہ فتنہ پھیل گیا ہے، بیٹیوں کے نام پر، بیٹیوں کی شادیوں کے نام پر زکوٰۃ کو اکٹھا کیا جا رہا ہے اور پھر مدرسوں کو بڑا نقصان دیا جا رہا ہے۔ آج مدرسوں کو بڑا جھٹکا دیا جا رہا ہے۔ کل وہ زمانہ آئے گا کہ لوگ اسی مسئلے کو سنائیں گے کہ پہلے اپنے کا خیال کرو، اپنے کا خیال کرو، اور کرتے کرتے یہاں آئیں گے کہ مدرسوں کو تالا لگ جائے۔ شریعت نے یہ کہا کہ اپنوں کا خیال کرو تو اس میں تمہارا مدرسہ بھی ہے، ہاں
डायरेक्ट सीधे कहते हैं कि मदरसे को आज इस साल रहने दीजिए, अगले साल करेंगे। बेटियों की शादियों में ज़कात की रकम जमा हो रही है, लोग उस ज़कात की रकम से शादियां धड़ल्ले से कर रहे हैं। और दूसरी बात कि गांव के लोग रोज भी तमाशा ईद बनकर खा भी रहे हैं और बेशरम की तरह उसी ज़कात के पैसे का बोझ भी खा रहे हैं। जब तुम ज़कात की रकम को जमा एक जगह कर सकते हो, किसी की मदद कर सकते हो, तो क्या बोझ माफ नहीं कर सकते? बोझ खाना जरूरी है क्या? लेकिन आज हमारे बेटी वाले भी बड़े अजीबोगरीब हैं जनाब। बेटी वाले भी बेटा वालों को ये नहीं कहते कि साहब आप इतना जो मांग रहे हो हम नहीं कर पाएंगे, अगर आप की फरमाइश इतनी अगर पूरी करूंगा मैं तो बस मेरे पास एक ही रास्ता है और वो रास्ता ये है कि मुझे ज़कात की रकम लेनी होगी। आपकी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा लेकिन ज़कात की रकम से, अगर आपको मंजूर है तो आगे चलिए। लेकिन आज लड़की वाले भी अपने गरीबों को छुपाते, कहते कि अच्छा लड़का, अच्छा रिश्ता है, अगर ये छूट जाएगा ना तो अच्छा नहीं होगा, इसलिए जो मांगा वो कह दो। दोनों तरफ गलती है, इसलिए इस गलती से बचिए। अपने बच्चों को ज़कात खाने से बचाइए, आप भी ज़कात खाने से बचिए। ये रकम जो गरीबों में जाना था उसको जाने दीजिए। जो यतीमों के दरवाजे पे रौनक ला सकता है वो चंद सिक्के उसको रौनक बख्शने दीजिए, आप उसके घर में अंधेरा मत फैलाइए। आज जमाना बड़ा अजीबो गरीब सा हो चला है। आज शादियों में भी बड़ी बड़ी नौटंकियां होनी शुरू हो गई है। भोजपुरी गानों पे ये नौजवान कमर लचकाए जा रहे हैं और हमने पहले भी कह दिया ये नौजवान जो कमर भोजपुरी सॉन्ग पर चला रहे हैं, ये जो कमर लचका रहे हैं, ये आदमी तो नहीं हो सकता, न मुसलमान हो सकता है, न आदमी हो सकता है। आदमी तो वो होता है जो अच्छे बुरे की उसे परख होती है, वो जानवर ही होता है जिसको कोई समझ नहीं होती, न अच्छा समझता न बुरा समझता, खड़े खड़े खाता भी है, खड़े खड़े हगता मुर्दा भी है, वो कोई जानवर ही हो सकता है। इसलिए अगर आदमी हो तो आदमियत को जाहिर करो और मुसलमान हो तो फिल्मी गानों से दूर रहो। कहते हैं नबी के गुलाम हैं, महफिल में थोड़ी देर जब तक बैठेंगे खूब नारा लगेगा, नात जब तक जमजम भाई पढ़ेंगे, अलाउद्दीन सभा जब तक नात पढ़ेगा खूब झूमेंगे, लेकिन जैसे ही महफिल खत्म होगी लोग खाना पीना खाकर अपने घर को आराम करने जाएंगे, नचनिए कोई जमात अलग से आ जाएगी, ये लौंडे लोग अलग से आ जाएंगे। पहले होता क्या था बुजुर्गों के जमाने में, गीत गाती थी औरतें, अभी भी होता है क्या आपके यहाँ औरतें गीत गाती हैं? उसमें एक राज था। पुराने जमाने में अगर ये गीत होते थे तो उसमें राज थे। राज क्या था कि लुटेरों और चोरों का बड़ा जोर रहता था। आज जब सुनता था चोरवा सब फला गांव में फला घर में शादी है तो वो डाका डालने के चक्कर में रहता था। इसीलिए बूढ़ा लोग ये तरीका अपनाया कि भाई रात भर औरतें जगे गीत गाए ताकि घर में जगह हुआ लोग पाए तो चोर घुसेगा नहीं। वो नजरिया अलग था, बेशक वो ज़ईफ लोगों का काम, वो जमाना होता। अब तो जमाना बदल गया ना जनाब, अब तो वो गीत भी दुरुस्त नहीं है, उस वक्त भी दुरुस्त नहीं था, आज भी दुरुस्त नहीं है, लेकिन पहले जो था तो वो बूढ़े लोग का अपना मिजाज था, जो बहुत सारी हिकमतें थी उस वक्त छुपी हुई। इस वक्त लोगों ने उस वक्त सवालात कायम नहीं किए। आज तो आपके घर में मजबूत से मजबूत तिजोरी है, आपके घर में अब तो आपके गांव में अब तो लाइटें हैं, हर पोल पे बिजली जल रही है, आपके घर रोशन है, चोरों का तो कोई अंदेशा है ही नहीं। और अगर आपके घर में कोई चोरी होती है तो समझिए घर का चोर है। बाहर के लोगों को क्या खबर है कि कौन सा सामान कहाँ रखा है, कौन सा जेवर किधर को छुपा है, ये घर वालों को मालूम है, बाहर वालों को क्या खबर है। तो वो जमाना कुछ और था जी कि जब बूढ़े लोग इस चीज को राइज किए थे तो उसमें हिकमत थी। अब तो वो चीज खत्म हो गई। मेरे पैगंबर फरमाते हैं औरत की आवाज भी औरत है,
یعنی اس آواز کو بھی پردہ لازم و ضروری ہے۔ شریعت مطہرہ نے ارے ناچ گانا تو دور کی بات ہے، عورتوں کو قرآن زور سے پڑھنے کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ عورتوں کو قرآن اگر گھر میں پڑھنا ہے تو وہ فقط اتنی آواز سے پڑھے کہ گھر کی چہار دیواری میں ہی آواز قید رہے، آواز باہر کو لگے۔ تو جب گانا، جب قرآن زور سے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے تو مائک میں گیت گانے کی اجازت کب ہوگی؟ نہیں۔ اس رسم کو بھی ختم کیجئے اللہ کے پاس۔ اور یہ ناچ گانے کا جو طریقہ ہے، نہیں ہے تو اچھی بات ہے، اور اگر ہے تو اس کو چھوڑ دیجیے۔ یہ شریعت کا حکم سنا رہا ہوں۔ مولوی کوئی کڑی بات کہتا ہے تو برا مت مانیے گا، چونکہ وہ اپنے باپ کے گھر کی بات نہیں کرتا، رسول پاک کی شریعت کا حکم آپ کو سامنے سبحان رکھتا اللہ، ہے، بے شک۔ اور آپ کا اس میں فائدہ ہے جناب، اس میں آپ کی بھلائی ہے۔ جانتے ہیں آج ہمارے گھروں میں بچے بگڑتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں بھی بھوجپوری گانے گا رہی ہے، باپ بھی بھوجپوری گانوں میں ڈوبا ہوا ہے دن بھر۔ تو بتاؤ، جس گھر میں گانے بج رہے ہو اور اس گھر میں اگر کوئی عورت حمل سے ہو اور اس حمل کے اندر کوئی بچہ اگر پل رہا ہے تو اس فلمی ماحول میں پلنے والا بچہ کوئی آوارہ پیدا نہیں ہوگا تو بتاؤ کوئی غوث کا دیوانہ ہو سکتا ہے کیا؟ ضرور اپنے وقت کا کوئی نہ کوئی بڑا سا آوارہ پیدا ہوگا۔ لیکن جب میں شریعت مطہرہ پہ نظر رکھو، تاریخ اسلام کو ذرا اپنی نظروں میں دوہراؤ، بزرگان دین یہ ایسے ہی بزرگ نہیں ہو گئے تھے، ماں باپ کا بھی کردار کا بڑا رول تھا، ان کی زندگی میں بڑا رول تھا۔ جب میں قرآن کی حافظہ ہوا کرتی تھی تو بیٹا غوث اعظم پیدا ہوا کرتا تھا۔ آؤ ذرا تاریخ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دلی کی سرزمین ہے جی، دلی کی سرزمین۔ آپ جانتے ہو دلی کو؟ جان رہے نہیں جان رہے؟ آواز آنی چاہیے، جان رہے نا؟ پورا ہندوستان جانتا ہے چونکہ ہماری راجدھانی ہے۔ ہندوستان کی راجدھانی دہلی کو ہی ہونا تھا، کسی زمانے میں کلکتہ بن گیا تھا، لیکن دلی کو اصل راجدھانی ہونا تھا کیونکہ وہاں 22 خواجہ لیتے ہیں۔ پورے بھارت میں سب سے خواجہ کسی ایک شہر میں ہے تو وہ دلی کی سرزمین ہے۔ آئیے میں تاریخ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، دلی کی سرزمین ہے۔ ایک خاتون رات کی اس تاریکی میں اپنے رب کو منانے میں لگی ہے، رب کی عبادت میں لگی ہوئی ہے۔ آخر کار وہ خاتون نماز پڑھ رہی ہے، نماز کے عالم میں ہے کہ کیڑا ان کے ہاتھوں پہ چڑھنے لگا۔ اب یہ جو کیڑا ہاتھوں پہ ان کے آیا، یہ ذہن و فکر میں سوچنے لگی، ذہن و فکر میں عجیب عجیب سی باتیں آنے لگی۔ وہ باتیں کچھ اس طریقے کی تھی، یا اللہ اے مولا اگر میں مر جاؤں گے مجھے منو مٹی کے اندر لوگ دفن کرائیں گے، میرے جسم کو کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے۔ یہ آج کیڑا میرے جسم پہ آیا ہے، آج تو میں نے اسے ہٹا دیا، لیکن جب میں مردہ پڑی ہوگی منو مٹی کے اندر اس وقت میرے جسم کو یہ کیڑے کھا رہے ہوں گے، بھلا میں کیسے اس وقت اپنے آپ کو بچا پاؤں گے؟ خوف خدا سے لرزنے لگی، چیخیں مار مار کر رونے لگی۔ پاس میں ان کا ایک چھوٹا سا بچہ سو رہا تھا، وہ اس خاتون کا بیٹا سویا ہوا تھا۔ بچہ بھی دیکھا ماں رو رہی ہے، یہ بھی رونے لگا، ماں سے لپٹ کر رونے لگا۔ امی جان کیوں رو رہی ہو؟ ماں نے فرمایا بیٹے میرے ذہن میں کچھ مرنے کے بعد کے خیالات آنے لگے تھے، میں نے دیکھا ابھی میرے جسم پر ایک کیڑا چڑھا تھا، میں نے اس کیڑے کو دیکھتے ہی قبر کی طرف چلی گئی تھی، میں اس طرف اپنے آپ کو لے گئی تھی، میں سوچ رہی تھی کہ کیا ہوگا میرے جسم کا۔ بچہ رونے لگا، عرض کرتا ہے امی جان آپ تو بڑی ہو، میں تو بڑا چھوٹا ہوں، نہ جانے میرے جسم کو یہ کیڑے کیا کریں گے۔ ماں نے موقع کی نزاکت کو بھاپ لیا، فرماتی ہے بیٹے تیرے جسم کو یہ کیڑے چھو نہیں
नहीं सकेंगे अगर तू अल्लाह का महबूब बन जाएगा, अगर तू रब का बरगुज़ीदा बन जाता है। माँ की तरफ बेटे ने देखा, कहता है मम्मी जान बताओ मुझे करना क्या होगा। कहा बस आ जाओ इस मुसल्ले पर और अपने रब को राजी कर लो। अल्लाहू अकबर, मुसल्ले पर अब वो बच्चा आ गया है, इधर मुसल्ले पे खड़ा है, इधर माँ की दुआ निकली, मौला मुसल्ले तक खड़ा करना मेरा काम था, अब इसके आगे बढ़ाना तेरा काम है। माँ की दुआएं इधर रब की बारगाह की तरफ चली है। माँ की दुआएं जबान से निकले, रब की बारगाह में कबूल हो गई है। मेरे मोमिनों भाइयों सुनो, अब मैं तारीख पलट कर आपके सामने रखता हूँ। अब मैं तुम्हें तारुफ करा देता हूँ कि वो शख्सियतें कौन है। बड़ी बड़ी रानी महारानी आई दिल्ली की सरजमीन पर, लेकिन आज भी किसी की तुरबतों का आता पता नहीं है, किसी की मरकत का पता नहीं है, लेकिन आज भी उस माँ का रोजा 4 बीघे में मौजूद है और उस माँ को माई साहिबा दुनिया कहती है। और उस माँ का जो बेटा है दिल्ली की सरजमीन पर जब वो बड़ा हुआ है तो हुकूमत तरीक़त की दुनिया पर सबसे बड़ा कर गया है। सालों साल उनकी कुतुबियत का झंडा लहराता रहा है। जान लो दिल्ली में बड़े बड़े राजा महाराजा आए, आज भी किसी की कब्र का पता नहीं है, लेकिन आज भी उस माँ के बेटे का रोजा उस माँ के मजार के बाजू में आज भी लहलहा रहा है। दुनिया उन्हें महबूबे इलाही निज़ामुद्दीन औलिया कहती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सादी खाना आबादी, नारे तकबीर। माशाअल्लाह। किरदार उम्दा होगा तो गुलशन में अच्छे फूल आएंगे। तरबियत बहुत जरूरी है। आज इमाम साहब के पास लोग पहुंचते कि हजरत देखे ना बड़ा बदतमीज हो गया है, किसी का अदब लिहाज नहीं करता, वो आपसे ही सीखा है, आप उसके जिम्मेदार हैं। अगर वो बेअदब है तो आप उसके जिम्मेदार हैं। आपने उसके सामने किसी को गाली दी होगी, किसी को बुरा भला कहा होगा। बच्चे का जहन सादा पेपर की तरह होता है, आप जो बोलोगे वो नक्श करता जाएगा। आप जैसा किरदार अदा करोगे उसके सामने, बच्चा वैसा किरदार का मालिक होगा। माए जब नेक होती है तो बेटा पक्का वली कामिल होता है। बाप जब वली कामिल होता है तो बेटा भी वली होता है। आप जो भी तारीख किसी भी बुजुर्ग की उठा लो ना, आप उनके पहले माँ बाप की तारीख देख लीजिए, समझ में आ जाएगा कि विलायत की मंजिलें ऐसे ही लोग तय नहीं कर लेते। आज तो हमारे घरों में बड़ा अजीब अजीब सा माहौल होने लगा है जी। बच्चे अगर रात को रोने लगे तो कहती है माए के बेटे सो जा, बिल्ली आ जाएगा, कुत्ता आ जाएगा, बिल्ली आ जाएगा, वो आ जाएगा, और अजीब सी अजीब अजीब लोरियां सुनाई जाती है। उसमें से एक लोरी मुझको भी याद है, कहिए तो हम सुना। निशाद। आज जब बच्चे सो नहीं रहे होते तो माए कहती है अरे अब अरे अब नदिया किनारे अब सोना की कटोरिया में दूध भात ले ले अब बउआ के मुंह में घुटू। होता है ना हो जी, इस तरीके की लोरियां सुनाते ना लोग। लेकिन हमारे असलाफ की माए जब बच्चों को सुलाती तो क्या कहती सुनिए, वो कहती है कि बेटे सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, कि बाबू सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, और खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। जब किरदार ऐसा होगा तो जाहिर सी बात है घर में जो बच्चा होगा वो वफादारी रसूल होगा, वो आपका भी वफादार होगा और आपके रसूल का भी वफादार होगा, आपके दीन का सिपाही होगा, मजहब का शहदाई होगा, खुदा का यार होगा। तो बस हजरात मोहतरम, बहुत सारी बातें हमने आपसे कर ली, इंशाअल्लाह जिंदगी बाकी रही। मोहब्बतों ने उल्फतों ने फिर सदा लगाई। आज मैंने तकरीर आपको नहीं सुनाई है,
انشاءاللہ کچھ درد تھے سینے میں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، پھر کبھی آپ بلائیں گے تب جا کر میں تقریر سناؤں گا. یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، جو کچھ بھی بیان ہوا وہ آغاز باب تھا. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.